اور اپنے بچوں کو وراثت صحیح تقسیم کرنے کی وصیت کر کے جاؤ۔ آج وراثت میں بھی ہمارے یہاں بڑی گڑبڑی ہے۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا۔ چھوٹا بھائی تھا، اس کو کنارے کر دیا، کہا تو نے کام ہی کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے مل کر کے کمایا۔ یہی طریقہ گڑبڑ ہے۔ بڑا بیٹا سعودی میں کام کر رہا ہے، وہاں سے پیسہ کما کما کر کے بھیج رہا ہے، باپ یہاں زمین خرید رہا ہے، زمین اپنے نام سے خرید رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد سارے بیٹوں کا دعویٰ ہے زمین ہمارے باپ کے نام پر ہے، ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ یہ سسٹم غلط ہے میرے بھائی، یہ سسٹم غلط ہے۔ باپ کی جو اپنی پراپرٹی ہے، باپ کی جو اپنی کمائی ہے، اس میں سارے بھائیوں کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی پراپرٹی اور کوئی کمائی کسی ایک بھائی کی اپنے کام اور اپنی کمائی کا نتیجہ ہے تو وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کو سارے بھائیوں کے نام کرنا یہ باپ کا اپنی زندگی میں ناانصافی ہے۔ اور پھر باپ کی پراپرٹی ہے، باپ مر گیا، بھائیوں نے بٹوارا کر لیا، اور بہن کو کیا دیا؟ بہن کو کچھ نہیں دیا، بہن کو جہیز دے دیا تھا، جہیز کے نام پر بہن کو بہت کچھ دے دیا، آپ نہیں دیں گے میرے بھائی۔ جہیز ایک غلط چیز ہے، اور ایک غلط چیز کی وجہ سے شریعت نے جو حق دیا ہے بیٹی کو، آپ اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ چیز نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں وراثت کے مسائل بیان کیے، وہاں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، کہ وراثت یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدود ہیں، لمٹس ہیں، جو ان کو کراس کرے گا، جو اللہ کی ان حدوں کو توڑے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ وراثت کے مسئلے میں کسی مسلک کا اختلاف بھی نہیں ہے، سارے مسلک کے علماء متفق ہیں۔ تو وراثت کی صحیح تقسیم کرو، اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ، ہو سکے تو بتا کے جاؤ کہ ایسے ایسے تقسیم کر لینا، تاکہ وراثت کے نام پر آپ کے بعد آپ کے بچے آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ ہمارے یہاں باپ کے مرنے کے 20-20 سال کے بعد بٹوارا ہوتا ہے، اور جب بٹوارا ہوتا ہے دنیا بھر کے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کے مرنے کے بعد، اس کا کفن دفن کرنے کے بعد، اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد، تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اور صحیح طریقے سے شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اگر اس کو فالو کیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہیں۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات، ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا حق مار لینا، کسی کا مال ہتھیار لینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے جلنا اور اڑنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے شاید کئی بار سنی بھی ہوگی، کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے قریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے حقدار کو دے دی جائے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق نہ مارو۔ اگر آج دنیا میں ہم نے کسی کا حق مار لیا، کل قیامت کے دن اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو ضرور دے دو گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری پر کوئی ظلم۔ کاروبار میں بھی آپ
کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کیجیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر کاروبار میں لوگ سچ بولیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کریں اللہ برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر جھوٹ کی بنیاد پر اور فراڈ کی بنیاد پر بزنس کریں گے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی برکت چھین لی جائے گی۔ اسی طریقے سے امتحان کے معاملے میں، ڈگری کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں فراڈ کرنا، دوسرے کا حق مار لینا، رشوت دے کر کے دوسرے کی جگہ اپنی نوکری کو حاصل کر لینا، یا فرضی ڈگری کے ذریعے نوکری حاصل کر لینا، یہ ساری صورتیں شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ آپ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے۔ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا۔ تو یہ حقوق العباد کی شکلیں ہیں۔ آپ اگر حقوق اللہ کے معاملے میں بہت آگے ہیں، بہت اچھے ہیں، اگر حقوق العباد کا معاملہ آپ کا کمزور ہے تو آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اور جو باتیں میں نے بیان کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر کرے، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو حساب دینا ہے، اللہ کیا ہم کو اپنے ایک ایک کرتوت کا حساب دینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے اور وہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارا یہ سارا کچا چٹھا کھولا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند اہم پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، چونکہ اس میں بہت طریقے کی باتیں تھیں اور سماج میں پائی جانے والی بہت ساری خرابیاں تھیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ تو نہیں، اختصار کے ساتھ تھوڑا سب پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اللہ ان سب کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔